السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں جوج ماجوج کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز دی کہ انہوں نے دنیا میں فسق و فساد پھیلایا اور بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کیا، تو اللہ کے حکم سے ذوالقرنین نے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی، جس کو انہوں نے لوہا، تانبا اور گارا جو ہے وہ پگھلا کر اس پر ڈالا اور مضبوط دیوار بنائی، جس کی وجہ سے وہ آج تک اس دیوار کو توڑ نہیں سکے، اور جس دن وہ اللہ کا نام لے کر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں میں فساد پھیلاتے پھریں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے جوج ماجوج اللہ تعالیٰ نے بنائے اور باقی ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو پیدا کیا۔ جوج ماجوج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن جوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو گے۔ جوج ماجوج جو ہیں وہ چوڑے چہرے اور ان کی چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے اور بھورے بال والے ہوں گے، اور ان کے چہرے گویا دھنچی ہوئی ڈھال ہیں۔ جوج ماجوج جس دن انشاءاللہ کہہ دیں گے وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلاتے پھریں گے، اور ان کا ایک گروہ بھاگتا ہوا جھیل تبریہ جو اسرائیل میں ہے وہاں سے گزرے گا، اور وہاں جھیل کا سارا پانی یہ لوگ پی جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کا آخری گروپ وہاں سے گزر رہا ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ جھیل میں پانی نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ کسی وقت میں یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے پاس گزرا تھا، اور وہ پھر پوری زمین پر وہ کہیں گے کہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ کے حکم سے وہ خون آلود ہو کر ان کے تیر واپس آئیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ جوج ماجوج کا ظہور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ جوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوج ماجوج کے لیے اللہ سے بد دعا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ان جوج ماجوج کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، جن کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب مسلمان اور ان کی موت اس وقت واقع ہونا شروع ہو جائے گی تو جب مسلمان کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ جوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی، اور ان کے تعفن اٹھ رہا ہوگا، اور ان کی اتنی بدبو ہوگی کہ سانس نہ لیا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ جس کے بعد ان کی دعا قبول کر لی جائے گی، اور دنیا پر زمین پر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے بھیجے گا۔ وہ پرندے اونٹ کے برابر ہوں گے اور وہ انہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید قسم کی بارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ جوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ 9 حصے ہیں دنیا میں ان کے، اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہے۔ جہنم میں 9واں حصہ جو ہے، 9 حصے یعنی جوج ماجوج سے ہوں گے۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض دونوں میں 4 ہاتھ، اور بعض کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کو بچھا کر سوتے ہیں اور دوسرے کان کو وہ اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جوج ماجوج کے لوگ ایک بالشت کے ہیں۔ مطلب مختلف روایات اور مختلف راوی ان کے بارے میں مختلف قسم کے بیان دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبے ہیں، ان میں سے وہ ہیں جو 3 بالشت کے ہیں، اور ابن کثیر کے مطابق جوج ماجوج انسان کی 2 قومیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ حضرت زینب بنت جحش سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں گھبرائے ہوئے تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ کیا ہوا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور افسوس ہے کہ عرب میں اتنا شر و فساد ہو چکا ہے کہ جوج ماجوج نے ان کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور جوج ماجوج نے اپنے انگوٹھا دکھاتے ہوئے فرمایا کہ جوج ماجوج نے اس قدر دیوار میں آج سوراخ کر لیا ہے۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ جو دنیا میں فتنہ و فساد پھیل چکا ہے وہ جوج
یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے ہے، اور ان کا کام آسان ہو جائے گا اور دنیا کو ختم کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، فتنہ دجال اور یاجوج ماجوج کا دنیا میں آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ 1000 میں سے جہنم میں سے اپنا ایک جو تمہاری اولاد ہے اس میں سے ایک بندے کو نکال لو، تو حضرت آدم علیہ السلام ان ہزاروں میں سے ایک بندہ نکالیں گے۔ تو لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پریشانی میں دریافت کیا کہ وہ ایک بندہ کون ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بندہ میری امت میں سے ہی ہوگا، کیونکہ 9% دنیا میں یہ یاجوج ماجوج ہیں اور 1% انسان اور جنات ہیں، تو جہنم جو ہے وہ یاجوج ماجوج سے بھی بھری ہوئی ہوگی، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 1000 لوگوں میں سے ایک بندہ نکال لو، تو وہ میری امت کا ہی بندہ ہوگا کہ جس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اور آپ پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں یاجوج ماجوج اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، قرب قیامت کیا ہونے والا ہے، یہ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔